بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. یہ ہے سورہ بقرہ، سورت نمبر 2، آیت نمبر 255. قرآن پاک کی یہ واحد آیت ہے جس کے سر پر یہ صحرا باندھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، بتاؤ قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو اس پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا، یا نبی اللہ، یہ قرآن آپ پر اترا ہے اور آپ کو خوب پتہ ہے اور آپ ہم سے پوچھتے ہیں. گویا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جن لوگوں کی تعلیم اور تربیت کر رہے ہیں، آیا ان کا مزاج اس تعلیم و تربیت سے کتنا قریب ہوا ہے؟ گویا کہ اس امتحان کے لیے آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی ابن کعب نے کہا، یا نبی اللہ، قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت جو قرآن ہم نے آپ سے سنا ہے، اس میں یوں لگتا ہے کہ اللہ نے وہ عظمت ساری کی ساری اس آیت کو یعنی آیت الکرسی کو دے رکھی ہے. تو اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی ابن کعب کو خوب دعائیں دی. تو قرآن پاک کی یہ آیت سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں. اس کے حقائق اہل ایمان مسلمان کیا سمجھے، اس کے حقائق تو جنات اور شیطان جو سمجھے. حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 722 اور 723 پر ایک روایت ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے ساتھیوں میں بیان کر رہے تھے. بیان کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے کہ ایک مسلمان راستے سے گزر رہا تھا تو بیچ میں شیطان ملا انسان کی شکل میں. تو اس نے کہا کہ اے مسلمان، مجھ سے کشتی لڑے گا؟ تو مسلمان کہنے لگا میں مجھے جانے دیں. کہنے نہیں، مجھ سے کشتی لڑو. زبردستی کرنے لگا. تو اس مسلمان نے اس جن شیطان سے کشتی لڑا اور ساتھ ہی اس کو پچھاڑ دیا. جب ساتھ اس کو پچھاڑا تو وہ فضول ضد کر رہا تھا مجھ سے کشتی لڑو. اچھا، مسلمان کو پتہ نہیں کہ وہ جن ہے اور شیطان ہے. تو اس مسلمان نے اس کا ایک انگوٹھا پکڑ کر اسے ٹگڑا کر دیا. تو وہ خوب چیخا. تو اس نے کہا بھائی میں جیتا، میں ہارا، تو جیتا، مجھے چھوڑ دے. مسلمان نے چھوڑ دیا. جیسے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے تو پھر وہ کہنے لگا ایک مرتبہ پھر سے کشتی لڑو. مسلمان کہنے لگا بھائی مجھے جانے دے. کہ نہیں، ایک بار پھر سے لڑو. زبردستی کرنے لگا. کچھ لوگ ان کو عادت ان کی فطرت میں ہوتی ہے، وہ زبردستی کسی کے اوپر جاتے. ایک بار ان کی چل جاتی، 2 بار ان کی چل جاتی، لیکن جب ان کی آ جاتی تو پھر پچھتاتے رہ جاتے ہیں کہ میں فضول اس کے اوپر جا رہا تھا. تو ایسی گندی عادتیں نہیں پالنی چاہیے. تو کہ ایک مرتبہ پھر سے کشتی لڑو. تو کہ ٹھیک ہے. دوبارہ کشتی لڑی. مسلمان نے پھر اس کو چت کر دیا اور چت کرنے کے بعد پھر انگوٹھا ٹیڑھا کر دیا.
تو وہ چیخنے چلانے لگا ایک بار چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو. مسلمان نے چھوڑ دیا. تیسری مرتبہ کشتی ہوئی، وہ بھی اس کے کہنے پر کہ ایک آخری مرتبہ، 2 مرتبہ میں ہارا تو جیتا، ایک آخری مرتبہ کشتی کر. مسلمان کہنے لگا چھوڑ دے بھائی، کہ نہیں ایک مرتبہ. تیسری مرتبہ کشتی ہوئی، مسلمان نے پھر اس کو پچاڑ دیا. وہ جن ہے شیطان ہے لیکن اس مسلمان کو خبر نہیں ہے. بالآخر مسلمان نے اب تیسری مرتبہ کیا کہ انگوٹھا پکڑ کر دانتوں سے دبا دیا. اب وہ جو چیخا اور بل بلایا، اس کے بعد کہنے لگا کہ بس اب چھوڑ دے، کہ نہیں اب تو نہیں چھوڑتا. اس نے کہا، اس جن شیطان نے، کہ اے مسلمان اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں تجھے کلام پاک کی ایک ایسی آیت بتاؤں گا جب بھی تو اس کی تلاوت کرے گا کوئی جن کوئی شیطان ہم جیسا تیرے پاس نہیں آ سکے گا، تو اس سے ڈر ڈر کر بھاگے گا. تو اس مسلمان نے کہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے آیت نہیں بتائے گا. کہا چھوڑ تو دے پھر بتاتا. کہا نہیں پہلے بتا. تو مسلمان نے انگوٹھا چھوڑا نہیں، اس نے بتایا کہ اے مسلمان جب بھی تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرے گا میں جن شیطان کبھی تیرے پاس نہیں آئے گا، تجھے دیکھ کر راستہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا. یہ قصہ حضرت عبداللہ نے سنایا. تو لوگوں نے پوچھا حضرت وہ اتنا پاورفل مسلمان جس نے جن اور شیطان سے کشتی لڑ لیا کون تھا؟ عبداللہ مسکرا کر کہنے لگے عمر کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہیں سے معلوم پڑا کہ عمر فاروق بھی اپنے زمانے کے پہلوان رہ چکے ہیں، دنگل لڑ چکے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کیا کہا کہ آیت الکرسی کا آپ اہتمام کریں گے، جن اور شیطان آپ کا راستہ چھوڑ کر بھاگیں گے. اور حدیث بھی دیکھیے کیا ہے، اے عمر جس گلی میں تم قدم رکھتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اگرچہ ان کا رعب ہے لیکن ساتھ میں پاور آیت الکرسی کا ملا ہوا ہے، کیونکہ شیطان نے خود کہا تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے شیطانوں کی زبانی کہلوایا کہ قرآن کی سب سے زیادہ بھاری آیت ان پر جو گزرتی ہے وہ آیت الکرسی ہے. ایک اور روایت سن لیجیے، بخاری شریف کی روایت ہے، 2311 نمبر پر منقول ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ رمضان میں صدقے کا مال آیا تو اس کی نگرانی حضرت ابو ہریرہ کے ذمہ کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو ہریرہ اس مال کا خیال کرو. تو گندم تھا، وہ غلہ تھا یا کھجور تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے اور لپ بھر بھر کر کے کھجور یا گندم نکال رہا ہے اور نکال کر جا رہا ہے. تو حضرت نے اس کو پکڑ کر کے کہا چل تجھے میں اللہ کے رسول کی دربار میں پیش کرتا ہوں کہ تو یہ چوری کر رہا ہے. اور رویا، میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر کے اندر فاقے چل رہے، بچے پریشان ہیں، تھوڑا سا لے جانے دو. حضرت نے جب اس کی یہ قسم پرسی کی بات سنی تو چھوڑ دیا. اگلے دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو ہریرہ نے خبر دے دی، یا نبی رات میں ایسے ہوا. پیارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، وہ آج رات پھر آئے گا. اللہ کے رسول وہ وعدہ کر کے گیا نہیں آئے گا، کہا آئے گا. لہٰذا وہ اگلی رات میں واقعی میں آیا، پھر چوری کر کے جانے لگا. پھر حضرت نے پکڑا تو رویا کہ نہیں آج کے دن معاف کرو، بہت غریبی چل رہی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آج کے دن معاف کرو، کل نہیں ہوگا پکا. حضرت نے چھوڑ دیا. مسلمان ہوتے بھی ایسے، کوئی عاجزی کر لیتا ہے معاف کر دیتا ہے. اس لیے دیکھو کبھی جھگڑا ہو جائے نا، جو معافی مانگ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کے دل میں رحم ڈال ہی دیتا ہے. معافی مانگنے میں بھی اتنی طاقت ہے. لیکن یہ ہمارا غریب بھی کہتا ہم کس سے دبنے والے نہیں ہیں، ہم کیا کس کے کھا کر بیٹھے کیا. ارے نہیں رہتا ہے، مواقع رہتے ہیں کبھی کبھی بازو پیچھے لے لینی پڑتی ہے. بڑے بڑے جھگڑے بازو پیچھے لے لینے پر آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، ورنہ سالوں جھگڑے چل پڑتے ہیں. پیارے نبی کو دوسری دن خبر دی، یا نبی اللہ وہ آیا تھا اور لے کر جا رہا تھا لیکن میں نے پھر رحم کھا لیا. پیارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ آج پھر آئے گا. کہ نہیں وعدہ کر کے گیا نہیں آئے گا، کہ نہیں آئے گا. لہٰذا جب نبی کہہ رہا آئے گا تو آئے گا. تیسری رات میں پھر آیا. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے نہیں، نہ تیرا رونا میں رونے پر رحم کرتا، نہ تیری اولاد پر رحم کرتا، تجھے تو حضور کے بارگاہ میں لے کر کھڑا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پر وہ کہنے لگا کہ نہیں آج آخری مرتبہ چھوڑ دے. کہ نہیں چھوڑ. تو کہا ابو ہریرہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی آیت بتا دیتا ہوں، اگر تو اس کو پڑھ دیا کرے تو تیرے گھر کو شیاطین سے خود اللہ محفوظ کرے. کبھی تیرے مال پر نہ تیرے جان پر کوئی وار نہیں ہوگا شیطان کی طرف سے اگر تو قرآن کی آیت پڑھ لے گا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ بتا کون سی آیت ہے؟ تو اس فقیر نے کہا وہ آیت الکرسی ہے۔ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ شیاطین سے کرے گا جب تو آیت الکرسی پڑھے گا۔ لہٰذا تیسرے دن پیارے نبی نے خود پوچھا ابو ہریرہ وہ رات کے فقیر کا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں چھوڑ نہیں رہا تھا، لے کر آتا تھا، لیکن اس نے مجھے آیت الکرسی کی فضائل بتائے ہیں۔ تو پیارے نبی نے مسکرا کر فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، ارے دنیا کے سب سے جھوٹے شخص نے تجھ سے سب سے سچی بات کہی ہے۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگے یا نبی اللہ، دنیا کا سب سے جھوٹا شخص اور سب سے سچی بات کہہ رہا ہے وہ آخر کون ہے؟ حضور نے فرمایا تو نے پہچانا ہی نہیں، ذاک شیطان، ارے وہی تو شیطان تھا۔ تو شیطان انسان کی بھیس میں آیا ہوا ہے اور خبر کیا دے رہا ہے کہ ابو ہریرہ آیت الکرسی تم پڑھ لو گے، جان کی بھی حفاظت، مال کی بھی حفاظت، گھر کی بھی حفاظت، بلکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص رات میں بستر پر آئے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، ایک فرشتہ حفاظت کے لیے چوکیدار بن کر کھڑا رہتا ہے۔ جو شخص بستر پر آنے کے بعد 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو 2 فرشتے اس کی حفاظت میں لگتے ہیں، اور کوئی بندہ خدا 30 مرتبہ بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کہتے دونوں ہٹ جاؤ، یہ دونوں باڈی گارڈ کو ہٹایا جا رہا ہے۔ تو وہ بھی پوچھتے مولا آپ نے آیت الکرسی کی برکات سے اس کے لیے حفاظت کا یہ نظم کیا تھا، آپ نے ہم کو ہٹا دیا۔ اللہ فرماتے اس نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا، اس لیے اب تمہاری حفاظت میں اس کو نہیں رکھتا، میں اس کی خود حفاظت کرتا۔ اللہ خود محافظ بن جاتے ہیں۔ تو 3 مرتبہ آیت الکرسی کی فضائل ہے، بلکہ یہ تو سو رہا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ ان یموت، جو شخص آیت الکرسی پڑھے سلام پھیرنے کے بعد، فرض نماز کا سلام پھیرے اس کے بعد میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، حضور فرماتے جنت میں انٹری کرنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت آڑ بنی ہوئی ہے۔ یہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا، اگلی نماز سے پہلے جب بھی دم توڑے گا مرتے ہی سیدھے جنت میں پہنچے گا۔ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا اللہ کی حفاظت میں اگلی نماز تک چلتا رہے گا۔ اجی اوریجنل کرسی کا پاور میرے اور آپ کے پاس میں اپنے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اوریجنل کرسی کا پاور۔ آیت الکرسی ہمارے پاس ہے، جس کے پاس اتنی عظیم و شان کرسی ہو اور اس کے بعد بھی اس کی زندگی پریشانی میں ہو، یا تو اس کو آیت الکرسی کا پتہ نہیں ہے یا تو پھر آیت الکرسی کا پتہ ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ میں نہیں پوچھ رہا کہ ہاتھ اٹھاؤ آیت الکرسی کس کس کو یاد ہے، میں صرف اتنا بتا رہا کہ میں اور آپ یہ آج سرے نو نیت کریں، ہم آیت الکرسی یاد کریں گے اور اس کے ترجمے کو بھی سمجھیں گے، کرتی نیت انشاءاللہ۔ اوریجنل پاور ہے یہ۔ تو دیکھیں آیت الکرسی ہے کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں اس آیت الکرسی کا بڑا اہتمام ہے، مستقل انسان اس کا ورد رکھے۔ بلکہ میں نے ایک اللہ والوں سے یہ کہتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد نسخہ ہے، کوئی عمل کرے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے تو کوئی شریعت کی بالکل لاگو کی گئی بات نہیں ہے۔ جو شخص، چونکہ میرا بھی پرسنل معمول ہے اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کرے تو کرے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 5 مرتبہ، حدیث میں تو 1 مرتبہ لیکن میں اپنی طرف سے ایک نسخہ بتا رہا ہوں جو بزرگ سے میں نے سنا، جو شخص آیت الکرسی کا ورد ہر فرض نماز کے بعد 5 مرتبہ کرے گا، اللہ جناتوں کو بھی اس کی غلامی میں کر دیں گے، اس کے تابع کر دیں گے۔ اتنا پاور ہے اس آیت الکرسی میں، اس لیے اس کا اہتمام اور معمول تو آدمی بنا کر رکھے کہ سوتے وقت میں آیت الکرسی کا خوب اور خاص اہتمام کریں گے۔ اس سے پہلے اس کو یاد کرو، یاد کر کے اس کے ترجمے کو سمجھو، کیونکہ آیت الکرسی کے اندر اللہ پاک نے یہ جب قرآن کی سورہ بقرہ نازل ہوئی تو پیارے نبی ارشاد فرما رہے اس کی ہر آیت کے ساتھ میں 70 فرشتے نازل ہوئے ہیں، ہر آیت کے ساتھ میں، ورنہ ہر آیت کو جبریل لے کر آ رہے ہیں، لیکن پلس جبریل کے 70 فرشتے آ رہے ہیں۔ اور جب آیت الکرسی کی نازل ہونے کی باری آئی تو اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرش کے نیچے کے خاص خزانے سے اللہ نے آیت الکرسی کو اتارا ہے، اور اس اتارنے کے بعد اس کو سورہ بقرہ کا جز بنایا ہے۔ یہ سب سے عظیم و شان آیت ہے۔ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، کیوں اس کی عظمت مسلم ہے۔
اللہ لا الہ الا ہو، بات ہی شروع ہوئی اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ کہ اللہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، جو زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، بلکہ انسانیت کا اور ساری کائنات کا قیام نظام چلانے والا ہے۔ اچھا، الحی القیوم زندگی اور قائم کرنے والا ہے، اس کو شروع میں اس لیے لایا گیا کیونکہ سورہ بقرہ کا اصل موضوع یہی ہے، مرنا اس کے بعد زندہ ہونا، موت اور زندگی کا نظام اس صورت میں بھر بھر کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اسی پر اللہ پاک نے اس طرف توجہ دلائی کہ زندگی تو اللہ ہی دیتے ہیں کیونکہ خود زندہ ہے، اور قیام بھی اللہ ہی دیتے ہیں کیونکہ خود وہ قیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سونا بہت دور کی بات ہے، اونگ بھی اللہ کو نہیں پکڑتی ہے۔ یہ تو انسان ہے، کمزور ہے، جن کو نیند آ کر پکڑتی ہے۔ اچھا، ہم سوتے کیوں؟ آپ کو پتہ ہے ہم رات میں سوتے کیوں ہیں؟ کچھ لوگ رات میں سو نہیں پاتے بھائی، ان کو نیند ہی نہیں آتی ہے، تو ان کا کیا ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس سے نیند نہیں آتی ہے؟ تو سائنس اس بات کو مانتی ہے، جانتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ آدمی سوتا ہے اپنے دماغ کی وجہ سے، یعنی دماغ پرسکون رہے گا تو آدمی سو پائے گا، دماغ پرسکون نہیں رہے گا تو آدمی سو نہیں پائے گا۔ میں نے جب تحقیق کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب سوتی ہے، حتیٰ کہ مچھلی بھی سوتی ہے۔ مچھلی کو چونکہ پلکیں نہیں ہوتی، دیکھو اللہ کی شان، مچھلی کو پلکیں بھی نہیں ہوتی تو جیب بھی نہیں ہوتی، زبان نہیں ہوتی مچھلی کو۔ علماء نے پھر اس پر بھی بحث کی ہے کہ اس کو پلکیں کیوں نہیں ہوتی اور اس کو زبان کیوں نہیں ہوتی۔ تو زبان تو اس کو اس لیے نہیں ہوتی کہ روایت میں آیا ہوا ہے کہ جب جنت سے آدم و حوا کو اتارا گیا تو ساتھ ہی شیطان ملعون کو بھی اللہ نے اپنے پاس سے زمین پر اتار دیا، اس کو رانہ درگاہ کر دیا، اپنے پاس سے نکال دیا۔ تو جب زمین پر آیا تو اس نے سب سے پہلے رو رو کر اپنا قصہ سمندر کی مخلوق مچھلی کو سنایا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر اس بات کو، اس حکایت کو نقل کیا ہے۔ کوئی مانے تو کامل مومن نہیں، کوئی انکار کرے تو بے ایمان نہیں، لیکن لکھا ہوا ہے تو میں بتا دے رہا ہوں، ایک علمی بات آ گئی تو چھیڑ دے رہا ہوں۔ تو شیطان نے رو رو کر قصہ سنایا اور ساتھ ہی مچھلیوں کو ڈرایا، سن وہ جب انسان آ جائے گا تو تجھے پکڑ پکڑ کر کھا جائے گا۔ تو مچھلی گھبرا گئی اور اس مچھلی نے سمندر کی ساری مچھلیوں میں آدم علیہ السلام کی برائی بیان کرنا شروع کر دی۔ جب برائی بیان ہوئی تو اللہ عز و جل نے برائی بیان کرنے کی وجہ سے اس کی زبان کو کھینچ لیا اور زبان سے اس کو محروم کر دیا۔ معلوم یہ پڑا، حضرت وہاں یہ لکھ رہے کہہ رہے ہیں، معلوم یہ پڑتا ہے کہ حضرت انسان کی برائی کرنے والے کو اللہ پاک زبان سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی عنایت ہے کہ روزے میں بھی آدمی غیبت کر رہا ہے حضرت انسان کی، پھر بھی زبان کو باقی رہنے دے رہے ہیں۔ لیکن آدمی نے اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے غیبت کرتے وقت میں، کیونکہ زندہ بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے کسی مسلمان کی غیبت کرنا۔ تو اس کو مچھلی کو زبان نہیں ہوتی ہے تو پلکیں بھی نہیں ہوتی ہیں، تو سوتی کیسے ہے؟ مخلوق ساری پلکیں بند کر کے سوتی۔ الو ایک جان پرندہ ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گھروں کی چھت پر آ کر بیٹھتا تو کسی نہ کسی کا گھر سے جنازہ اٹھتا۔ یہ اغلاط العوام ہے بھائی، یہ فضول باتیں ہیں، بے وقوفی کی باتیں، ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی گھر پہ کوا آ کر بیٹھا، اسی گھر پہ شور چڑھ رہا ہے، تیرے گھر پر مہمان آتے اب، تو یہ اغلاط العوام ہے، بری باتیں ہیں، بیکار باتیں ہیں۔ تو الو سوتا ہے تو اس کی ایک خاصیت ہے، وہ صرف ایک پلک بند کر کے سوتا ہے، دوسری پلک کھول کر رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ابھی الو ہے کیا رات رات بھر جاگ رہا ہے، تو اصلاً الو رات میں جاگتا ہے تو ایک آنکھ بند کرتا ہے ایک آنکھ کھولتا ہے، یعنی اس کا آدھا دماغ کام کرتا ہے آدھا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ یعنی آدمی اور ساری مخلوق جو سوتی ہے اپنے دماغ کے ساتھ سوتی ہے، تو ایک آنکھ کھولتا ہے پھر ایک آنکھ بند کرتا ہے، تو رات بھر ایسے جاگتا ہے، اور جیسی صبح ہوتی ہے تو پھر الٹا لٹک کر سو جاتا ہے۔ تو سوتی ساری مخلوق ہے۔ لیکن میں جب تحقیقات کرتا رہا تو مجھے معلوم پڑا سمندر میں ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے جیلی فش، وہ واحد مخلوق ہے وہ سو نہیں پاتی ہے، سوتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں سوتی؟ سارے اعضاء ہے اس کو لیکن سوتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ اللہ پاک نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا سب کو دماغ دیا، دماغ ساری مخلوق کو ہے، بس ایک واحد مخلوق ہے یہ جیلی فش، اس کو اللہ پاک نے دماغ ہی نہیں دیا۔ ارے بھیجا نہیں ہے اس کو،
اور اپنے بڑھنے میں بھی آدمی عورت کی پیچھے لگے، تیرے کو بھیجا نہیں ہے کیا، تیرے کو دماغ نہیں ہے کیا، تیرے کو سمجھتا نہیں کیا؟ تو یاد رکھ لیجیے عورت کو دماغ ہے. اور آگے کی بھی سن لیجیے، عورت کا دماغ مردوں کے مقابلے چھوٹا ہے، اور ہم سب کا دماغ، وہ کہتے ہیں نا ابھی تیرا بھینس کا دماغ ہے کیا. سچی بات یہ ہے کہ آدمی کے دماغ کو جب گنا گیا اور بھینس کے دماغ کو جب گنا گیا، وزن میں دونوں برابر بھر گیا. تو آدمی کا، ارے میں صحیح بول رہا ہوں، دونوں کا دماغ وزن میں برابر ہے. تو بیوی کو کہنا تیرے کو دماغ نہیں ہے کیا، یہ بات کہنا غلط ہے. لیکن بھائی کرنا بھی کیا کرنا، اب آپ ہی فیصلہ کرنا عورت کو دماغ ہے کہ نہیں ہے. ایک آدمی پیپر پڑھ رہا تھا، پیپر پڑھتے پڑھتے بیوی سے کہا ارے سنتی ہو، چاول چن رہی تھی اور سنا، ارے پیپر میں لکھا ہوا ہے میں نے جیسے اندر سانس لیا اور سانس چھوڑا، یہ جتنا وقت مجھے لگا اتنی دیر میں دنیا میں ایک آدمی مر جاتا ہے. خبر دیا. اب آپ نے فیصلہ کرنا عورت کو دماغ ہے کہ نہیں ہے. میں سانس لیتا ہوں اور پلس چھوڑتا ہوں تو اتنی دیر میں دنیا میں ایک آدمی مر جاتا ہے. تو چاول چنتے چنتے منہ کو کپڑا لگا کے بولتی ارے اللہ، پھر اس کی جان بچانے کی خاطر سانس لینا چھوڑو نا، یہ سانس لینا چھوڑو. وہ خبر دے رہا تھا حالانکہ. اب بتا سانس، یعنی اس کے سانس سے کوئی آدمی جی رہا ہے مر رہا ہے اسی کو تعلق نہیں، تو خبر دے رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جیلی فش کو دماغ ہی نہیں دیا ہے. اب دماغ نہیں ہے اس لیے سوتی نہیں ہے. لہذا معلوم یہ پڑا کہ انسان کے سونے کا تعلق دماغ سے ہے. ارے آپ نے پاگل لوگوں کو نہیں دیکھا، ہفتے بیت جاتے ہیں ان کو سو نہیں پاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دماغ صحیح جگہ پر کام نہیں کرتا ہے. انسان سوتا ہے صرف اپنی دماغ کی وجہ سے. اس لیے آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو نیند پرسکون آئے تو بھیجے کو ٹھنڈا رکھنا پڑے گا، تو انشاءاللہ نیند بھی پرسکون آئے گی. اس لیے جو لوگ سو نہیں پاتے تو ان کو ڈاکٹر دوائی کون سی ہے؟ نیند کی دوا. ارے وہ نیند کی دوا نہیں ہوتی ہے بھائی، وہ دماغ کی دوا ہوتی ہے. وہ نیند کی دوائی نہیں ہوتی ہے، وہ دماغ کی دوا ہوتی ہے. ورنہ کون سی چیز ہے جس سے نیند آتی ہے؟ ہاتھ کی طرف سے آتی، پیر کی طرف سے آتی. ڈاکٹر دوائی دے گا تو کس چیز کی دے گا؟ جسم درد کر رہا ہے اس کی دوا نہیں. نیند کا تعلق دماغ سے، دماغ سے. اللہ ہم سب کے دماغوں کو پرسکون رکھے اور سکون کی نیند عطا کرے. ابھی رات بھر موبائل دیکھیں گا تو دماغ پر اتنے وار ہوتے ہیں، اتنے وار ہوتے ہیں، اتنے وار ہوتے ہیں، یا تو سو نہیں پاتا ہے یا تو خوب سو جاتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اجازت کے بغیر کسی کی کوئی سفارش، کسی کی کوئی شفاعت کر سکتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اللہ کا علم دیکھیے کیا ہے. اللہ کہہ رہے جو پیچھے ہوا جو آگے ہو رہا وہ سب اللہ کو پتہ ہے. اس لیے اللہ سے بندہ غافل نہ رہے، اللہ سے بندہ جاہل نہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا کیا علم ہو رہا، میں یہاں کیا کر رہا، اللہ کو کیا پتا. نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، اللہ کے جتنے صفات ہے ان صفات میں اعلیٰ مقام پر صفت علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کی ہر چیز کا، ہر چھوٹی بڑی چیز کا سارا علم ہے. سمندر کی گہرائی کا علم، پہاڑوں کے نیچے کا علم، آسمانوں کے اوپر کا علم، اس کے نیچے کا علم، انسانوں کے دھڑکتے دل کا علم، اس کے پیٹ میں چلنے والے نظام کا علم. کوئی چیز ایسی نہیں چھوٹی ہوئی ہے جس کا علم اللہ کے پاس محفوظ اور موجود نہیں. سارا علم موجود ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات سناؤں، سورہ حامیم صد آیت 11 کے اوپر اللہ بیان کر رہے ائتیا طوعا او کرہا، اے زمین و آسمان دل چاہے نہ چاہے میری اطاعت کرو. تو انہوں نے کہا قالا اطینا طائعین، قالا اطینا طائعین، دونوں نے کہا ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ اگر زمین اور آسمان آپ کی نافرمانی کر دیتے تو آپ کیا کرتے؟ تو اللہ فرماتے اے موسیٰ کائنات کی یہ مجال نہیں تھی کہ ہماری نافرمانی کرتے. تو کہ اللہ میں پوچھ رہا ہوں اگر نافرمانی کرتے تو آپ کیا کرتے؟ تو اللہ فرما رہے اے موسیٰ اگر زمین و آسمان میری نافرمانی کرتے تو میرے چراگاہ کے اندر ایک جانور چل رہا ہے، میں اس کو حکم کرتا وہ ایسے منہ کھولتا، 7 زمین 7 آسمان اور جو کچھ ہے اس کے درمیان سب کو ایک ہی لقمہ بنا کر گڑپ کر جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا این تلک الدابہ، اے اللہ اتنا بڑا جانور کہاں ہے؟ فی مرج من مروجی، میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ کے اندر چل رہا ہے.
بہت ساری چراگاہیں ہیں، اس میں سے ایک چراگاہ ہے جس میں وہ چر رہا ہے. تو پوچھا اینا تلک المرج، اے اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے جس میں جانور چر رہا ہے؟ تو اللہ پاک فرما رہے فی علم من علومی، اے موسیٰ میرے علوم کے جتنے خزانے ہیں اس کے علم میں وہ جانور، وہ چراگاہ موجود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سوائے سجدے میں جانے کے کوئی کام نہیں کر پائے، کیونکہ اللہ کے علوم اتنے عظیم الشان ہیں. ان کی مخلوقات یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ مختصر ہے اور مطول اور تطویل کے ساتھ اور طویل، جو کچھ اللہ کے علم میں ہے ہم اس تک رسائی بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو علم تو صرف اللہ کا علم ہے، ہاں مگر جس کو چاہتے ہیں اللہ اپنا علم عطا فرماتے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کلمے کی وجہ سے، اسی جملے کی وجہ سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان اور زمین کو اللہ کی کرسی نے گھیر رکھا ہے. اسی پر بعض علماء نے لکھا ہے کیا نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کرنا چاہیے کہ اللہ ایسی نوبت مت لانا کہ ہم کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑے. ارے آمین تو کہہ دو. اب جو بیچارے بزرگ لوگ، حاجی لوگ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں تو علماء نے لکھا ہے اگر گھٹنوں میں پرابلم ہے، اٹھنے بیٹھنے میں پرابلم ہے تو ان کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ زمین پر بیٹھ کر پڑھے. لیکن مشکل وہی آ جائے گی، زمین پر بیٹھ کر پڑھے، پیر لمبے کرے یا چار ذہنوں بیٹھے یعنی مانڈی باندھ کر بیٹھے یا پھر بیٹھے اٹھے تو تکلیف کا سبب بن سکتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا معذور اور مجبور آدمی کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، زیادہ معذور ہو جائے تو چارپائی پر لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے. تو پھر بیٹھنا کیا رہا. تو علماء نے لکھا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی کیسی جاتی ہے اس کو سیکھنا بھی فرض ہے، کیونکہ فرض ادا کر رہے تو سیکھنا فرض ہے. گھروں کے اندر مستورات ہیں بیچارے، ان کی بھی پرابلمس ہوتی ہے، تو گھروں کے اندر بھی مستورات کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کو سنبھالنا کوئی بھاری نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی عالی بلند مرتبہ اور عظمتوں کا مالک ہے. اللہ پاک ہم سب کو آیت الکرسی کی برکات نصیب فرمائے. تو سب کے سب نیت کرے آیت الکرسی یاد کریں گے انشاءاللہ، ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے، روزانہ اس کا ورد رکھیں گے، ہر فرض نماز کے بعد اہتمام سے پڑھیں گے. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی قرآن پاک کی وہ آیت جو بار بار قرآن میں دہرائی گئی ہے. سب سے زیادہ جس آیت کی تکرار ہو رہی ہے اس کے متعلق کچھ باتیں ہوگی. اور میرا یہ کہنا ہے کہ شاید کچھ باتیں ایسی ہوگی جو آپ نے آج سے پہلے، آپ کی کتنی بھی زندگی ہو گئی ہوگی، آپ نے آج سے پہلے وہ ایسی باتیں سنی ہی نہیں ہوگی. اس لیے گزارش ہے کل خود بھی بیٹھیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی متوجہ کریں گے انشاءاللہ. کیا پوچھ رہے تھے؟ آئے نا تم کیا پوچھ رہے؟ سرکاری نوکری کے لیے رشوت دے سکتے ہیں کیا؟ ڈرتے ڈرتے پوچھے انہوں نے. پہلے تو ہندی میں لکھے، پھر پینسل سے لکھے، اور وہ بھی چھوٹی سی پرچی پہ لکھے. سرکاری نوکری کے لیے رشوت دے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے اگر آپ کی صلاحیت ہے، آپ کی قابلیت ہے تو دے سکتے ہیں، لیکن لینا جائز نہیں ہے لینے والے. چاندور ریلوے تحصیل دھانورا مالی، میں نے اس کو پڑھا بعد میں. یہ اصل میں پوچھ رہے ہیں کیا قبرستان کے اندر جو ہمارا پیسہ بینک میں جمع رہتا ہے، اس بینک میں جمع ہونے والے پیسے پر جو سود ملتا ہے، انٹرسٹ ملتا ہے، تو کیا اس کو عیدگاہ کے کسی کام میں، بارڈر کھینچنے میں یا کسی بھی ضرورت کے کام میں لا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے جو ہمارا پیسہ بینکوں میں پڑا رہتا ہے اس پر جو انٹرسٹ ملتا ہے، اس پر جو سود ملتا ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے، اور کسی بھی غریب فقیر مسکین کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دینا ضروری ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی مصرف نہیں ہے. نہ مسجد کے بیت الخلا بنا سکتے، نہ عیدگاہ کے اندر دیوار کھینچ سکتے، وہ جائز نہیں ہے. وہ پیسہ نکالا جائے. بہت سارے لوگوں کے بینک میں پیسے رہتے ہیں، اس پر جو سود ملتا ہے وہ سود نکال لیا جائے، چھوڑا نہ جائے، نکال لیا جائے اور نکال کر کسی بھی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیا جائے. کیا حالت جنابت میں یعنی غسل کی ضرورت پڑ گئی ہو
اور جانور ذبح کرنا ہو تو کیا ایسی ناپاکی کی حالت میں جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ چلو معلوم پڑا قریشی لوگ بھی اپنے مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، اچھا کر سکتے بھائی، کوئی مشکل بات نہیں، لیکن بہتر شکل یہ ہے چونکہ وہ بھی عبادت ہے یعنی جانور کو ذبح کرنا، تو اچھی بات یہ ہے کہ غسل کرا کر کے جانور ذبح کرے، لیکن اگر ناپاکی کی حالت میں تو جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اس میں شاید کسی نے پوچھا نہیں، آج سے پہلے پوچھا تھا کسی نے، کیا شراب کے نشے میں جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا شرابی کو ذبح کر دو، اتنا بڑا حرام، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا، بڑے مسئلے ہیں بھائی۔ نہیں بڈنیرا کے قریشی کی بات نہیں ہو رہی بھیا، نہیں تو یہاں سے اٹھتے سے پکڑیں گے میرے کو، یہ میں دوسرے گاؤں کے قریشی کی بات کر رہا ہوں۔ کھانے کے دوران اگر کوئی سلام کر دے تو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ دے سکتے نہیں، دینا پڑے گا، واجب ہے اگر کوئی سلام کرے اس کا جواب دینا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کسی نے سلام کر دیا، آپ جواب دو۔ ہاں آپ کھا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، سلام مت کرو، لیکن کوئی سلام کر دے جواب دو۔ آپ کھا رہے تھے، فون آ گیا، اب فون پر جیسے کھانا کھانے میں فون اٹھاتا، میرا کبھی کبھار ہو جاتا فون اٹھایا تو سلام نہیں، میں سلام کر دوں تو جواب نہیں، ڈائریکٹ کہتا آؤ کھانا کھانے کو لو، 200 کلومیٹر 2 باتیں کرنا ہے مجھے صرف، اور کہہ رہا ہے آؤ کھانا کھانے کے لیے۔ ارے بھائی غلط بات ہے، طریقہ یہ ہے فون پر اگر میں سلام کر دوں، آپ نے پہلے تو کھانا کھاتے گا فون ہی نہیں اٹھانا تھا، عورت ویسی پریشان ہے گھر میں آتے سے فون پر لگ جاتے، کم سے کم کھاتے وقت تو سکون لیا کرو، تو پہلے فون مت اٹھاؤ، لیکن اگر فون اٹھا لیے تو کوئی سلام کر رہا ہے جواب دو، اور کوئی سلام نہیں کر رہا ہے تو سلام کر دو، اس لیے کہ وہ بدگمان نہ ہو کہ دیکھو بھائی مسلمان ہے سلام بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو کھاتے وقت میں سلام اگر کوئی کر دے جواب دینا چاہیے، وضو کرتے وقت میں کوئی سلام کر رہا ہے جواب دینا چاہیے، قرآن پڑھتے وقت میں کوئی سلام کر رہا ہے جواب دے دینا چاہیے، اذان کے وقت میں کوئی سلام کر رہا ہے اذان ہونے کے بعد جواب دے دینا چاہیے، لیکن خود ہو کر ایسے مواقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ معاف کرے، میں ایک جگہ پر تھا، وضو خانے سے استنجا خانے کی طرف نکلا، وہ بیت الخلا میں سے نکلتے سے غفرانہ کا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ کام تھا کرنے کا، اندر سے نکلتے سامنے میرے کو دیکھا السلام علیکم، ہاتھ بھی بڑھا دیا صاحب، ارے میں اس کو صابن سے دھو تو صحیح بھائی پہلے۔ تو کچھ لوگوں پر یہ بھی سوال ہوتا ہے ناخن کاٹ کر کہاں پھینکا جائے؟ جی ہاں بہت اچھی بات ہے، معلوم ہونا چاہیے مسلمان کو، بال اور ناخن۔ ایک جگہ پر میں پڑھ رہا تھا، لکھا ہوا یہ تھا، اور ایک اللہ والے سے میں نے سنا کہ عام طور سے آدمی کو، عورت کو بری بڑی بیماری، لا علاج بیماری عام طور سے اس موقع پر لگتی ہے جب وہ اپنے ناخن اور بال کاٹ کر گندی جگہ پر ڈال دیتا ہے، کیونکہ ارے ہمارے بال اور ناخن کا مقام کتنا اونچا آپ کو پتہ ہے؟ اگر کوئی انتقال کر جائے، جنازہ اس کا پڑا رہ جائے، اس کا ناخن ٹوٹ جائے، یا غسل کرتے کرتے اس کے بال چھوٹ جائے، کیا کرے؟ کفن کے ساتھ ناخن بھی رکھے جائے، کفن کے ساتھ بال بھی رکھے جائے۔ ہم جب ناخن کاٹتے ہیں تو ان ناخن کو سنبھال کر رکھے، پرانے گھروں کے اندر کہا جاتا ہے گھر کے اوپر پھینکے، یہ کہا جاتا ہے گھر کے اوپر پھینکے، ناخن کاٹ کر اس کو جمع کرے، اور جب بھی قبرستان جائے تو اس کو وہاں لے جا کر دفن کر دے۔ یہ نہیں کر سکتے اس کو جمع کرے، اچھی جگہ جا کر دفن کرے، یہ بھی نہیں کر سکتے تو ناخن کو جمع کرے اور کسی اچھی جگہ پر لے جا کر ڈالے۔ ایسی بالوں کا مسئلہ ہے، مولانا ناخن کا تو ہم کر لیں گے، آپ بتا رہے تو بالوں کا کیسا کریں گے؟ وہ تو نائی کے یہاں پر جا کر ہم کو بال کٹوانا پڑتا ہے، اب نائی صاحب اس کو جہاں پر بھی پھینکیں اور جہاں پر بھی بال جائے تو وہ ہمیں ذمہ دار تھوڑی ہے۔ تو بھائی مجھے بات بتانی تھی، یہ تو اب آپ کو سوچنا ہے، آپ کو طے کرنا ہے کہ بال کہاں کٹوانا ہے، کہاں پھینکوانا ہے۔ آسان بات ہے، آپ جس کے یہاں کٹنگ کروا رہے ہیں اس کے یہاں جو بال کر، اس سے کہنا میرے بال جمع کر کے دے دو، تو وہ پوچھیں گا بالوں اور پھوکے والوں کو بیچ رہی ہے، وہ کہنا میں کچھ بھی کروں تو صرف بال جمع کر کے دے دے۔ تو ان بالوں کو جمع کیا جائے، یا پھر کوئی پانی بہتا ہوا ہے اس میں ناخن تو ڈالیں لیکن بال نہ ڈالیں، اس لیے کہ بہتے ہوئے پانی میں بال ڈال جائیں گے تو آگے چل کر دوسری مخلوق کے لیے تکلیف کا سبب اور باعث بن سکتی ہے۔ دیکھیے عام طور سے بیماریاں، یہ نیند نہ آنا، سستی چڑھنا، الٹے سیدھے کام ہونا، یہ عام طور سے ناخن اور بالوں کو غلط جگہ ڈالنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب سے میں نے وہ
کوشش کیا کہ اس پر عمل کیا جائے گا، تو میں تو خود اپنا ایک ڈرل مشین لایا میں نے. کون سی مشین؟ ٹریمر. بس میرے دوست کو بولتا گھما دے اس کو اوپر. لیکن اس کو ہونا خنزیر کٹ، ہیرو کٹ، فضول کٹ، تو یہ تھوڑی ہوتا دوست سے ادھر مار ادھر مار. جی ہاں خنزیر کٹ ہے وہ واقعی. آپ سوچیں مولانا کچھ نہیں بول رہا بھائی میں، یہ جو کٹنگ ہے نا، یہ سائڈ سے باریک کرنا، اوپر کے کھڑے کرنا، یہ یہودیوں نے کٹنگ سامنے امت کی کیے ہیں. خنزیر کے بال ایسے ہوتے ہیں. آپ نے اگر خنزیر دیکھے ہوں گے، وہ بازو سے بالکل چکنا سپاٹ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ اوپر کھڑے ہوتے ہیں. یہ خنزیر اسٹائل کٹ ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ خنزیر اسٹائل کٹ ہے. آپ کسی بال کاٹنے والے کے پاس چلے جانا، اپنے ہانی کسی بڑے شہر میں جانا، آپ جا کر بولنا کتا کٹ کر دے. کیا کرنا؟ کتا کٹ کر دے. وہ آپ کے بال واقعی میں کتے کی دم کی طرح کٹ دے گا، یا پیچھے کی چوٹ نکال دے گا. تو یہ باقاعدہ چل رہا ہے، ٹرین چل رہا ہے. تو یہ سب یہود اور نصارہ کا بتایا ہوا ہے. بلیک میں گیس خریدنا اور بیچنا کیسا ہے؟ واہ واہ واہ، لا انہوں نے آفت. لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام کو جائز. بلیک میں ارے کوئی آدمی گیس لے کر آ جائے اپنے گھر پر، 100 گیس اس نے بھر لیا، کہاں سے لایا وہ اللہ کو وہ بتاتے رہے گا. لیکن ہم پیسے دے رہے ہیں، وہ پیسے لے رہا ہے، تو ہمارے لیے خریدنا، اس کے لیے بیچنا جائز ہے. سالی جوتا چراتی ہے جب کوئی شادی ہوتی ہے، تو کیا سالی کو جوتا چرانے کا، چھپانے کا گناہ ہوگا؟ لو اس کو سالی کی کتنی فکر پڑ گئی بھائی. اتنے چوریاں ہو رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں. بھائی صاحب بہت دل والے دکھ رہے بولا رضا میں بھائی. اب چراتی بھی تو تھوڑی دیر چھپاتی، بعد میں لا کر دے دیتی. اپنا حق نہیں جماتی. چور اپنا حق جماتا ہے. چور جب کوئی چیز لے کر بھاگتا ہے اپنا حق جماتا ہے اور گڑب کر جاتا ہے، اس لیے وہ حرام اور گناہ ہے، اس پر سزا ہے. لیکن سالی بیچاری اس کے ہاتھ مت کٹوا دینا. سالی بیچاری چھپاتی ہے، بعد میں لا کر دے دیتی ہے. لیکن یہ جوئی اور سالی کی کھیل اب بند ہونے چاہیے، یہ رسم و رواج ختم ہونے چاہیے. کیا قبر پر بیٹھ سکتے ہیں یا اس پر سے گزر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے بھائی ایک بات یاد رکھیے، جیسے زندہ آدمی مسلمان ہے اس کے چھاتی پر بیٹھ نہیں سکتے، ایسی مسلمان کے قبر پر بھی بیٹھ سکتے. جیسے مسلمان کے جسم پر پیر نہیں رکھ سکتے، ایسی مسلمان کی قبر پر پیر نہیں رکھ سکتے. یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. اس لیے قبرستان میں بہت سنبھل کر چلنا چاہیے، کیونکہ گناہ ہے. قبر پر بھی آپ بیٹھ نہیں سکتے. اتنا بڑا قبرستان بنائے، بیٹھنے کے واسطے جگہ بنائے، تم کو قبر ہی دکھ رہا ہے کہ بیٹھنے کے واسطے؟ یہ بھی تو سوچنے کا موضوع ہے. ہاں کوئی بیٹھ گیا تو اب کیا کرے؟ چونکہ بیٹھنا حرام اور گناہ ہے، اس کو اٹھا دے، اس پر سے قبروں پر سے اٹھا دیا جائے، کسی کو بیٹھا نہ رہنے دیا جائے. تو کل آئیے انشاءاللہ، کل بہت خاص باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.